بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ جملہ تو یقیناً سنا ہوگا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہے کہ بات شروع ہوئی تھی 90 دن میں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی۔ یہاں سے بات شروع ہوئی اور بات ہوتے ہوتے پہنچ گئی ہے کل بروز پیر تک۔ اور اس میں ہوا کیا؟ اس پورے عرصے میں ہوا یہ کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ گورنر کو ہے، پریزیڈنٹ کو ہے، الیکشن کمیشن کو ہے، وزیر اعلیٰ کو ہے، چیف جسٹس کو ہے، کس کو ہے؟ ہائی کورٹ لاہور میں کیس چلا، وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پینڈنگ ہوا، لمبی ڈیٹ دی، چھوٹی ڈیٹ دی، بڑی ڈیٹ دی۔ سپریم کورٹ میں 9 ججز کا بینچ بنا، 7 ججز کا بنا، 5 کا بنا، 4 کا بنا، 3 کا بنا۔ فیصلہ 3-2 سے آیا، 4-3 سے آیا، 3-4 سے آیا، 2-3 سے آیا۔ سپریم کورٹ کے جج کے پاس سو موٹو کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس کیس میں کیا فیصلہ دیا؟ اور گورنمنٹ کے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم اور ان کے باقی وزراء اور مشیران نے یہاں تک کہا کہ ہم جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کل بروز پیر، اس کو ہم نہیں مانیں گے، ان 3 ججز کے بینچ کے ڈیسیژن کو ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی بات شروع کہاں ہوئی تھی اور پہنچی کہاں پہ؟ اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہے کہ ہم جس آئین کے اوپر 1973 میں معجزاتی طور پہ متفق ہوئے تھے، تمام صوبے، تمام اکائیاں، ہم اس کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ شیرازہ ایک دفعہ بکھر گیا تو آپ اس آئین کو دوبارہ بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسے جینیس کو کہاں سے لاؤ گے؟ کیا اس موجودہ پولیٹیکل لاٹ میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ آپ مولانا مفتی محمود صاحب کے پائے کا عالم کہاں سے لاؤ گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اس کی ریپلیسمنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ شاہ محمود نورانی صاحب کی ریپلیسمنٹ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا ان کی ریپلیسمنٹ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کے اوپر کس کو لاؤ گے؟ کیا اس پوری سیاسی لاٹ میں ان کے قد کے برابر کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ مولانا مودودی صاحب کو کہاں سے لے کے آؤ گے؟ کیا ان کے پائے کا کوئی لیڈر، کوئی عالم موجود ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ اس دستور کے ساتھ کیوں اپنی شیطانی سوچ سے حرکتیں کر رہے ہو؟ آپ اس کو کیوں زخمی کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ ہم اس آئین کو آلریڈی 3-4 ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ڈسٹرب اور زخمی ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ آپ دوبارہ کیوں اس کو زخمی کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا جب آپ کی یہ اپروچ اور آپ کے کل کے یہ اعلانات کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، تو ہمارے ملک میں ہائی کورٹ میں اور لوور کورٹس میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر لاکھوں کیسز ہوتے ہیں۔ کتنے لاکھوں؟ اگر آپ اس کو 2 لاکھ کنسیڈر کر لیں اور 2 لاکھ کیسز کو اگر آپ سپوز کنسیڈر کرتے ہیں کہ روزانہ ہمارے ملک میں 2000 کیسز عدالتوں میں چلتے ہیں، تو ان 2 لاکھ کیسز میں جو منیمم پارٹیز ہوتی ہیں وہ 4 لاکھ ہوں گی، کیونکہ ایک کیس میں 2 پارٹیز تو لازمی ہوتی ہے۔ تو 4 لاکھ پارٹیز میں اگر 2 لاکھ پارٹیز یہ کہہ دیں کہ ہم اس جج کو نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم اس جج کو نہیں مانتے کیونکہ میرے ملک کا وزیر داخلہ بھی نہیں مانتا، کیونکہ میرے ملک کی وزیر اطلاعات بھی نہیں مانتی، کیونکہ میرے ملک کا اسپیکر بھی نہیں مانتا، اور میرے ملک کا وزیر اعظم بھی نہیں مانتا، اور میرے ملک کا وزیر دفاع بھی نہیں مانتا، اور میرے ملک کا وزیر قانون بھی نہیں مانتا، تو میں کاہے کو مانوں؟ تو اس ملک میں کیا ہوگا؟
کبھی آپ میں احساس ہے اس بات کا؟ نہیں ہے آپ میں احساس۔ ہم عوام آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ سب سے، اور میں ہر ایک کا نام لیتا ہوں کہ ہم عوام آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں، زرداری صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں، چودھری برادران آپ سے سوال کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے عوام پوچھتی ہے، الطاف حسین صاحب آپ سے عوام پوچھتی ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کا گریبان پکڑتی ہے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا گریبان پکڑتی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب آپ سے آپ کے عوام پوچھتے ہیں، اسفندیار ولی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، افتخار حسین صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، شیرپاؤ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، اسد کیسر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، پرویز خٹک صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، میجر ارشاد صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، میجر صادق صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، خاقان عباسی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، رانا تنویر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے یہ عوام پوچھتی ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہے، گوہر ایوب صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہے، سراج الحق صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہے، اور محمود خان اچک زئی سے بھی پوچھتی ہے، چودھری اعتزاز صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہے، لطیف کھوسا سے بھی پوچھتی ہے، اور احتجاج احسن سے بھی پوچھتی ہے، اور چودھری نثار سے بھی پوچھتی ہے۔ آپ سب سے یہ عوام پوچھتی ہے کہ پچھلے 25 سال سے آپ لوگ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے اقتدار پہ قابض رہے ہو، اور اس ملک کے سیاہ و سفید کے فیصلے آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، اگر کوئی جرنیل اس ملک میں آیا ہے تو بھی آپ ہی لوگوں نے سپورٹ کیا ہے۔ مشرف کو بھی پولیٹیشین نے سپورٹ کیا تھا، ضیاء الحق کو بھی پولیٹیشین نے سپورٹ کیا تھا، اور ایوب خان کو بھی پولیٹیشین نے سپورٹ کیا تھا، اور عام پولیٹیشین ہی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، آپ لوگ کی پارٹیوں نے سپورٹ کیا تھا، اور معذرت کے ساتھ اسی جوڈیشری نے ان کے لیے لا آف نیسیسٹی اناؤنس کیا تھا۔ تو جب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، اس ملک کو غربت کے آگ میں تم لوگوں نے جکیلا، تم لوگوں نے اس ملک کو مہنگائی کی آگ میں ڈال دیا، تم لوگوں نے قرضے لیے، تم لوگوں نے بیرون ملک جائیدادیں بھی بنائی، تم لوگ بیرون ملک ڈالر بھی لے کے چلے گئے۔ تمہارے اثاثے کیا پچھلے 25 سال میں کم ہوئے یا بڑھ گئے؟ شاید ہی یہ جو میں نے نام لیے ان میں کوئی ایک آدھ ایسا بندہ ہو، شاید ہی ہو، جس کا مجھے 0% یقین ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اثاثے کم ہوئے ہوں۔ ان کے اثاثوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آپ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا نام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ الیکٹڈ سے بالا تر سلیکٹڈ ہیں۔ آپ سے بھی پوچھتے ہیں، کیا اس حفیظ شیخ کو ہم نہیں لے کے آئے؟ بار بار ہم ہی لے کے آئے نا۔ کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیٹرز کو بار بار ایکسٹینشن دینے کی روایت قائم نہیں کی؟ کیا عوام نے کہا تھا کہ آپ دیں؟ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب آپ اوپر چلے گئے تو اب آپ بتائیں کہ اب آپ اس آئین کے ساتھ لڑ جھگڑ کے عوام کے اوپر اور کون سی مصیبت ڈالنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس سے بڑا کرب اور اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ آپ نے آٹے کی تقسیم کا ایک ایسا شیطانی چکر شروع کر دیا جس میں عوام ایک دوسرے کو مار رہی ہے، لٹرل سینس میں لٹرلی مار رہی ہے، محاورتاً نہیں مار رہی۔ پشاور میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، پنجاب میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، کراچی میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہلاکتیں ہوئی، اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب، آپ لوگ اپنا پیڑا سا منہ بنا کے آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ مانیں گے اور نہیں مانیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی ایبلٹی ہے۔ آپ عوام سے اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے عوام کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈالا۔ کیا آج عمران خان یا آج زرداری یا آج راجہ پرویز اشرف یا آج شاہ محمود قریشی یا آج خاقان عباسی یا وہ تمام کرتے دھرتے، کیا آج آفتاب شیرپاؤ یا آج پرویز خٹک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے بیٹوں کے اوپر اربوں ڈالر کا قرضہ ہے؟
لیکن ہمارے بچوں کے اوپر قرضہ ہے، بلکہ جو بچے آنے والے ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہی اس دنیا میں سانس لیتے ہوئے قرض دار بن جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو سپیئر کیا ہے؟ کسی کو سپیئر نہیں کیا۔ لیکن اب یہ آگ جو آپ عوام کو پچھلے 25-30 سال سے مسلسل لگائی جا رہے ہو، یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچنے والی ہے۔ اس وقت سے ڈرے جب یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن آپ لوگوں کی اس دنیا میں بھی ایک مخصوص ٹائمنگ ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک بھی پولیٹیشین ایسا نہیں بتا پاؤ گے پچھلے 30-40 سال میں، کوئی ایک بھی ایسا پولیٹیشین آپ کو مجھے نہیں بتا پاؤ گے جس کی موت 100 سال کی عمر میں ہوئی ہو پاکستان میں۔ شاید ہی ایسا پولیٹیشین ہو جس نے 100 سال کی عمر پائی ہو۔ تو آپ سارے لوگ تو 70 اور 80 سال کے ہو چکے ہو۔ آپ تو میکسیمم پہ جا کے ہو، آپ تو طبعی موت کے قریب ہو، اور اس کے باوجود آپ میں کوئی شرم، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی حیا نہیں ہے کہ آپ ابھی بھی کم از کم بس کر لیں۔ یہ سب کے لیے یہ جواز ہے، یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس عوام پہ اب مزید ظلم نہ کریں، ان کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ اب برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ نے عوام کو بد کرداری پہ مجبور کر دیا ہے، آپ نے عوام کو چوری پہ مجبور کر دیا ہے، آپ نے عوام کو ڈاکے پہ مجبور کر دیا ہے، آپ عوام کو حرام پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ نے اس قدر مہنگائی اور اس قدر چیزیں اور اس قدر ضروریات زندگی، بجلی، گیس، ٹیلی فون، آٹے، چینی، دالوں کی شکل میں اتنا دور کر دیا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کس طریقے سے حلال ذریعے سے پورا کیا جائے۔ آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور اس ملک میں فوری الیکشن کروائیں اور عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل کریں، اور جن کو اقتدار مل جائے وہ بھی اپنی پرانی عادتوں اور اپنے اطوار سے ہٹ جائیں، ورنہ اب کسی کو 5-5، 3-3، 4-4 سال کا ریلیکس پیریڈ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔